بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا اور ساتھ میں اس کے پڑوس میں ہی ایک مرغی رہتی تھی۔ کوے کی بالکل بھی مرغی کے ساتھ نہیں لگتی تھی، بالکل بھی اس کی مرغی سے نہیں بنتی تھی، اور کوا خود کو کچھ سمجھتا بھی تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو بہت بڑا ہوں اور میں تو آسمانوں میں پھرتا ہوں، میرا تو ایک مقام ہے، اور مرغی تو بہت حقیر ہے، میں اس سے بات ہی کیوں کروں۔ چنانچہ مرغی اپنا کام کرتی اور کوا اپنا کام کرتا۔ صبح ہوتی ہی کوا اپنے کام کے لیے نکل جاتا، مرغی اپنے کام کے لیے نکل جاتی۔ پھر جب واپسی میں بھی آتے تو ان کا جو وقت ہوتا تھا واپسی کا، وہ بھی اتفاق سے ایک ہی ہوتا تھا، لیکن کوا مرغی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ مرغی سلام کرتی، باقاعدہ حال احوال پوچھتی، لیکن کوا ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ اس کو جواب دے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک اعلان ہوا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ ایک مقابلہ ہوگا، اور مقابلہ یہ ہوگا کہ ایک ٹاپک رکھا جائے گا اور اس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ چنانچہ سب نے، جنہوں نے حصہ لینا تھا، انہوں نے اپنے نام دے دیے۔ کوے نے اپنا نام دیا، مرغی نے اپنا دیا۔ بعد میں یہ طے ہوا کہ مرغی اور کوے کا مکالمہ ہوگا۔ چنانچہ کوا بہت خوش تھا کہ میں تو اس مرغی کو ہرا کر ہی رہوں گا، لیکن مقابلے سے پہلے ہی، جب مقابلہ سٹارٹ نہیں ہوا، تبھی کوے نے اپنا منہ کھولا اور مرغی سے کہنے لگا کہ مرغی، تمہیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم حقیر ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، میں ہی جیتوں گا۔ مرغی بولی کہ چلو ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ لیکن کوا بہت اترانے لگا اور وہ کہنے لگا کہ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، تمہارا شمار بھی پرندوں میں ہوتا ہے، میرا شمار بھی پرندوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم دونوں میں اتنا فرق ہے کہ میں اونچا اڑتا ہوں اور تم اڑ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا فرق ہمارا یہ ہے کہ مجھے کوئی کھا ہی نہیں سکتا اور تمہیں تو سب کھاتے ہیں۔ مرغی چپ تھی، کچھ نہ بولی، اور یہی سوچنے لگی کہ اس کو وقت ہی اس کا جواب دے گا۔ ہاں، یہ بولنے لگی کہ کوا، تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہے، تمہارے اس میں کوئی اپنا کوئی کمال نہیں، اور ہاں، جب وقت آئے گا تو تمہیں وقت ہی یہ سکھا ہی دے گا۔ لیکن کوا بہت زیادہ جو ہے اترانے لگا اور چلا گیا۔ چنانچہ جب کوا چلا گیا تو کسی شکار نے شکاری کے لیے جب بندوق نکالی تو غلطی سے کوے کو لگ گیا، اور کوا جو ہے وہ گر گیا۔ کوا زخمی ہو گیا، اس کی ایک ٹانگ بہت زیادہ زخمی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو اڑنے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا، اور اسی دن جو ہے مقابلہ بھی تھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو کوا بولنے لگا مرغی کو کہ پہلے تو یہ تھا کہ ٹاپک ہوا، اور ٹاپک تو یہی تھا کہ ایک دوسرے نے آپس میں اس طرح بات کرنی ہے کہ بس آپ دونوں نے ایک چیز کو چھیڑ کے ایک دوسرے کو ہرانا ہے۔ تو کوا بولا کہ مرغی، میں آج صبح جو بات کر کے گیا تھا، میں آج وہی دوبارہ دہراؤں گا کہ میں بھی پرندہ، تم بھی پرندہ، میں اوپر اڑتا، تم نیچے اڑتی، مجھے کوئی نہیں کھاتا، تمہیں سب کھاتے ہیں۔ مرغی بولنے لگی کہ پہلے میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دوں کہ تم بھی پرندہ ہو، میں بھی پرندہ ہوں، لیکن تم اوپر اڑتے ہو، میں اڑ نہیں پاتی۔ اسی طرح شیر بھی جانور ہے اور ہاتھی بھی جانور ہے، لیکن بادشاہ صرف شیر کہلاتا ہے، ہاتھی نہیں۔ دوسرا جواب میں تمہیں یہ دوں گی کہ تمہیں کوئی نہیں کھاتا، مجھے کھاتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مجھے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو مجھے کھاتے ہیں۔ جب شیر کے سامنے گوشت رکھا جاتا ہے تو شیر بلا جھجک اس کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ پسند ہے۔ اسی طرح ہاتھی کو کیلے بہت پسند ہے، خرگوش کو گاجر بہت پسند ہے، اور اسی طرح بندر کو بھی کیلے پسند ہے۔ تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ کیلے تو ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے آتے ہیں، بس وہ تو کسی اور جانور کے لیے رکتے ہی نہیں ہیں، بندر ہی کھا جاتا ہے، ہاتھی کھا جاتا ہے۔ اس کا یہی جواب ہے کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، مجھے بھی سب پسند کرتے ہیں تو مجھے کھاتے ہیں۔ اور میں تمہارے اس تکبر کا جواب یہ دوں گی کہ تم اپنے چہرے کو دیکھو، تم نہایت ہی کالے بدصورت ہو، لیکن مجھے دیکھو، میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے سب پسند کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، تمہیں کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری صرف اس ایک خوبی سے تم برتر ہو گئے ہو، بے شک تمہاری بھی ایک خوبی ہے، لیکن جو تکبر کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ آج تم نے خود دیکھا کہ تمہارا کیا انجام تھا، تم اتنے زخمی ہو گئے کہ تم کچھ دن تک اڑ ہی نہیں سکتے۔
لہٰذا بچوں جب کبھی نے یہ ساری باتیں سنی تو کبھی نے بڑی محفل میں اس سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ ہاں مجھے احساس ہوا کہ انسان کے اندر جب ایک اچھائی ہوتی ہے تو ساتھ میں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر ایک برائیاں ہوتی ہیں تو ساتھ میں بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، مجھے معاف کر تم رہی۔ تو بچوں اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کو کمتر تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جس کو جس طرح بھی اللہ نے بنایا اور جو جو احکامات اس پر نازل کیے اور جو جو نام اس کو دے دیے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ اس نام کے ساتھ خوش ہے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔